مقاصدہ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو آج کے اس مقدس اور نورانی جشن کی آپ تمام حاضرین مقاصدہ کو آج کے اس مقدس اور نورانی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کے جد کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سرزمین لکھنؤ کی یہ معتبر اور محترم محافل کا رواج رفتہ رفتہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ساری عادتیں جو میں گزشتہ کئی برس سے دیکھ رہا ہوں، آج اس میں کس قسم کی کمی ہے؟ اس لیے کہ باقاعدہ طور پر پنکھے کا بھی انتظام ہے، روشنی کا بھی انتظام ہے، مگر سامعین بھی اچھے خاصے موجود ہیں، لیکن نہ وہ انداز ہے نعرہ صلوات کا، نہ ہونٹوں پہ تبسم ہے۔ آج کی جتنی اہم ترین عید ہے ہمارے لیے، اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے؟ کم سے کم جوش ایمانی کے ساتھ مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات دیجیے۔ حیدری دیکھیے ذرا سا اب آپ کی آوازیں بلند ہوئی تو تھوڑا سا میری بھی ہمت کھل گئی۔ آپ محفل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد عالی جناب مولانا ظہیر افتخاری صاحب کی مکمل تقریر، اور اس کے بعد پھر یہ نظم کا دور جس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو ہی چکا ہے تقریباً۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، نظامت کی شروعات کر رہا ہوں ان جملوں کے ساتھ۔ کل کے مقاصدے میں نے ان مصروں کا استعمال کیا تھا، اور ان مصروں کا استعمال یہی نہیں کہ روز کیا جائے بلکہ ہر محفل میں کیا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہماری یہی دیرینہ روایات ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے مقاصدے میں، اپنے کسی جشن میں، اپنے کسی تقریب میں ہم سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کا سے اپنے جشن، اپنے مقاصدے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیے میں نظامت کی بھی شروعات کر رہا ہوں انہی جملوں کے ساتھ کہ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد۔ جہاں جہاں مومنین میری آواز سن رہے ہوں ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو ذرا سا اپنی آوازیں بلند کر دیجئے۔ محفل باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے۔ احسن بھائی مصرے پڑھ رہا ہوں۔ ہر ذکر ہوگا، ہر ذکر ہوگا، ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، سب محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد۔ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد۔ مجھے معلوم ہے آپ آواز آپ کی بلند کیوں نہیں ہوئی، اس لیے کہ شاید آپ کل شیعہ کالج میں یہ مصرے سن چکے ہوں گے، اسی لیے آپ خاموش رہ گئے۔ لیکن جو لوگ، بہت سے لوگ، اتنے لوگ نہیں تھے اس وقت، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی بار سن رہے ہوں گے، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تمام مجمع کو ایک ساتھ ملا لیجئے، جو سن چکے ہیں وہ بھی، جو نہیں سن چکے ہیں وہ بھی۔ مصرے عرض کر رہا ہوں، ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، سب محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد۔ لکھنؤ کے مزاج کا مصرع، سب محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد کہ تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے، تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے، برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد۔ تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے، تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے، برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد، برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد۔ کہ کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج، کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج، زہرا علی سے پہلے ہیں اور مصطفیٰ کے بعد۔ کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج، زہرا علی سے پہلے ہیں اور مصطفیٰ کے بعد۔ ابھی آپ نے ایک بچہ، کمسن بچہ مداح اہل بیت آپ حضرات سے مخاطب تھا، پیغمبر ختمی مرتبت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ابھی آپ نعت سنیں گے مکمل طور سے، لیکن ایک عجیب و غریب گفتگو ہے۔ پتہ نہیں یہ مصرے کہاں سے بلند ہوئے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ مجھ تک آ گئے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں لکھنؤ کے 13 رجب کے اس مقدس محفل میں شاید آج پہلی بار ان مصروں کا استعمال کر رہا ہوں۔ نعت پیغمبر ختمی مرتبت آپ سن چکے ہیں،
जुमले सुन चुके हैं। मैं उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं कि जा बजा सर न झुका देने की आदत डालो। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझे कोई जरूरी नहीं है, जितना मजमा मौजूद है इतना काफी है महफिल को कामयाब करने के लिए। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जा बजा सर न झुका देने की आदत डालो, सिर्फ खालिक को सजा देने की आदत डालो। जा बजा सर न झुका देने की आदत डालो, सिर्फ खालिक को सजा देने की आदत डालो। गर मोहम्मद की गुलामी का है दावा तुमको, गालियां खा के दुआ देने की आदत डालो। गर मोहम्मद की गुलामी का है दावा तुमको, गर मोहम्मद की गुलामी का है दावा तुमको, गालियां खा के दुआ देने की आदत डालो। गालियां खा के दुआ देने की आदत डालो। आपने वो सुना, सबके बस की बात नहीं, मुझे याद नहीं मैंने पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन मुझे अच्छे मिसरे हैं, लिहाजा लखनऊ में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं और कामयाब कोशिश आपकी जानिब से होनी चाहिए कि गालियां खा के दुआ देने की आदत डालो। इकबाल फैजी फैजाबाद की सरजमीन से आवाज दे रहे हैं, बड़े खूबसूरत मिसरे हैं, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि जिसके घर के सारे रास्ते मक्तल होकर जाते हैं, हाय हाय, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, लखनऊ में शेर सुने जाते हैं, इसलिए अच्छे मिसरों का इंतखाब कर रहा हूं कि जिसके घर के सारे रास्ते मक्तल होकर जाते हैं, उससे रस्म राह निभाना सबके बस की बात नहीं। मैं लखनऊ में खामोशी से सुन लिया गया, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है इस बात का कि आप कितनी खामोशी से मिसरे सुन गए। जहां तक मैं समझ रहा हूं, अभी आप मिसरे सुनने के लिए आमादा नहीं हुए हैं, तो अपने अजहान को आमादा करने के लिए जरा एक बार बाबा से बुलंद नारे सलवात भेजिए, तो अगले मिसरों का इस्तेमाल करूंगा। इससे नहीं, एक बार देखिए, गुजारिश इसलिए आपसे कर रहा हूं कि तमाम मीडिया के लोग मौजूद हैं, ये सारी बातें थोड़ी देर के बाद टेलीविजन पे आने वाली हैं, लिहाजा अगर कमी रहेगी तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मिलजुल कर बाबा से बुलंद नारे सलवात भेजिए। आइए गुफ्तगू शुरू करूं। जिसके घर के सारे रास्ते मक्तल होकर जाते हैं, उससे रस्म राह निभाना सबके बस की बात नहीं। और पत्थर की बारिश होती हो, जिस्म लहू में डूबा हो, दस्ते दुआ ऐसे में उठाना सबके बस की बात नहीं। पत्थर की बारिश होती हो, पत्थर की बारिश होती हो, जिस्म लहू में डूबा हो, दस्ते दुआ ऐसे में उठाना सबके बस की बात नहीं। दस्ते दुआ ऐसे में उठाना सबके बस की बात नहीं। चाहता ये हूं कि इब्तदाई मरहले में आज की हमारी फहरिस्त में जो शुअराए किराम हैं, वो आप उनके अस्माए गिरामी आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपको भी महफिल में बैठने का पूरा लुत्फ आए। देखिए, हमारी फहरिस्त में जो शुअराए किराम हैं, सबसे पहले उनके नाम आप तक पहुंचा दूं। फहरिस्त में है, मतलब हाजिर करता हूं नाते बादशाह सलवात पढ़ दें आप हज़रात एक मरतबा। मतलब हाजिर कर रहा हूं नात का। मुलाजा कीजिएगा मतलब मोजज़ा दिखाती है तेरे नाम की खुशबू, मोजज़ा दिखाती है तेरे नाम की खुशबू, मौजज़ा दिखाती है तेरे नाम की खुशबू, किस्मतें बनाती है तेरे नाम की खुशबू, किस्मतें बनाती है तेरे नाम की
خوشبو. اور شعر آگے کرتا ہوں ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات. بے وفا نہیں ہوتے تیرے چاہنے والے, بے وفا نہیں ہوتے تیرے چاہنے والے, باوفا بناتی ہے تیرے نام کی خوشبو. بے وفا نہیں ہوتے تیرے چاہنے والے, باوفا بناتی ہے تیرے نام کی خوشبو. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. اس لیے بھی کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن. مصرع پیش کروں گا, ملاحظہ کریں گے تمام حضرات. اس لیے بھی کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن, آیتوں سے آتی ہے تیرے نام کی خوشبو. اس لیے بھی کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن, آیتوں سے آتی ہے تیرے نام کی خوشبو. اور اس شعر پر بھی توجہ چاہوں گا تمام حضرات کی, ملاحظہ کریں گے تمام حضرات. روشنی جو کرتا ہے قبر کے اندھیروں میں, روشنی جو کرتا ہے قبر کے اندھیروں میں, وہ دیا جلاتی ہے تیرے نام کی خوشبو. روشنی جو کرتا ہے قبر کے اندھیروں میں, وہ دیا جلاتی ہے تیرے نام کی خوشبو. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات. چومنے کو آتے ہیں خود ملائکہ اس کو, چومنے کو آتے ہیں خود ملائکہ اس کو, جس زبان سے آتی ہے تیرے نام کی خوشبو. چومنے کو آتے ہیں خود ملائکہ اس کو, جس زبان سے آتی ہے تیرے نام کی خوشبو. اور یہ بھی شعر بطور خاص حاضر کرنا چاہتا ہوں, ملاحظہ کریں گے تمام حضرات. چھوڑ کر تیری چوکھٹ کیسے موت اپنا لوں, چھوڑ کر تیری چوکھٹ کیسے موت اپنا
زندگی کو بھاتی ہے تیرے نام کی خوشبو، زندگی کو بھاتی ہے تیرے نام کی خوشبو. اور یہ آخری شعر بطور خاص ملاحظہ کریں گے. دم جو گھٹنے لگتا ہے مشکلوں کے موسم میں، دم جو گھٹنے لگتا ہے مشکلوں کے موسم میں، تب ہوا چلاتی ہے تیرے نام کی خوشبو، تب ہوا چلاتی ہے تیرے نام کی خوشبو. اور مقطع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. پھول نعت کے شوبی جب چمن میں کھلتے ہیں، پھول نعت کے شوبی جب چمن میں کھلتے ہیں، اور مسکراتی ہے تیرے نام